السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْعِتْقُ فَعِنْدَنَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَضُعَا بِدَلِيلِ صِحَّتِهِ مِنَ الْكَافِرِ وَلَا عِبَادَةَ لَهُ۔ قاعدہ اولا چل رہا تھا اس تعلق سے کہ ثواب کا مدار نیت پر ہے، اور تمام تر عبادات میں نیت کو شرط قرار دیا گیا بالاجماع۔ اسی پر صاحب کتاب نے ما قبل میں تفصیلی گفتگو کی۔ اب یہاں سے وہ عمل عتق سے کچھ ایسے معاملات ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں اگر نیت نہ کی جائے تب بھی وہ ہو جائیں گے، اور نیت کر لیتا ہے تو ثواب بھی ملے گا۔ تو چند امور ایسے ذکر کرتے ہیں یہاں پر، انہی امور میں سے ایک امر ہے عتق یعنی آزاد کرنا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ آزاد کرنا یہ ہمارے نزدیک وضعی طور پر عبادت نہیں ہے، وضع کے طور پر یعنی آزاد کرنا اپنی اصل و ذات کے اعتبار سے لفظ عتق عبادت کے لیے موضوع نہیں ہے، لہذا آزاد کر دینا یہ عبادت نہیں ہے وضعی طور پر۔ جب وضعی طور پر یہ عبادت نہیں ہے، اور آپ نے ماقبل میں پڑھا کہ عبادات کے لیے بالاجماع نیت شرط ہے، تو جب یہ عبادت نہیں ہے وضعی طور پر تو اب اس کے لیے نیت شرط نہیں ہوگی۔ لہذا اگر کسی نے غلام کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کی نیت نہیں کی، صریح لفظ بول دیا اور کہہ دیا، بغیر نیت کے کہہ دیا اعتقتک، یا بغیر نیت کے کہہ دیا انت حر، تو آزاد ہے، تو بغیر نیت کے بھی آزادی ہو جائے گی اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزاد کرنا عتق یہ عبادت نہیں ہے، جب عبادت نہیں ہے تو اس میں نیت بھی شرط نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نیت شرط نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی غلام آزاد ہو جائے گا، لیکن اگر آزاد کرنے کے وقت میں یہ شخص نیت کر لیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کی رضا کے لیے میں آزاد کر رہا ہوں، اللہ نے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے میں آزاد کر رہا ہوں، یہ نیت کر لی اس نے، یا اس لیے کہ غلام آزاد ہو جائے گا تو اس کی زندگی اچھی ہوگی، اس کو منفعت حاصل ہوگی، یا لوگوں کی منفعت کے خاطر منفعت پہنچانے کے لیے اس نے نیت کر لی، تو اس کو نیت کا اب ثواب ملے گا۔ لہذا نیت کرنے کی بنا پر یہ آزاد کرنا یہ قربت، اور نیت کرنے کی بنا پر یہ عبادت ہو جائے گا، اگرچہ یہ اپنی اصل اور وضع کے اعتبار سے عبادت
نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ گفتگو یہ نکلا کہ آزاد کرنا اپنی اصل کے اعتبار سے اور وضع کے اعتبار سے عبادت نہیں ہے، لہذا اس کے لیے نیت شرط نہیں ہوگی اس کی صحت کے لیے۔ اور اگر نیت کر لیتا ہے تو نیت کرنے کی بنا پر یہ قربت بن جائے گا اور اس کو ثواب بھی ملے گا، اور نیت نہیں کرتا ہے تو ثواب نہیں ملے گا اگرچہ آزادی حاصل ہو جائے گی۔ اب رہی یہ بات کہ یہ اصل کے اعتبار سے اپنی وضع کے اعتبار سے عبادت نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت کافر سے صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت اگر کافر کرے تو وہ عبادت صحیح نہیں ہوتی ہے، کیونکہ عبادت کے صحیح ہونے کے لیے اسلام شرط ہے، اور کافر مسلمان ہے نہیں، اس لیے اس کی طرف سے کوئی عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ حالانکہ کوئی کافر اگر غلام کو آزاد کرتا ہے تو غلام کو آزاد کرنے کی صورت میں اس کا آزاد کرنا یہ صحیح ہو جاتا ہے، تو کافر کی طرف سے عتق کا صحیح ہو جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عتق یہ عبادت نہیں ہے۔ اگر عبادت ہوتا تو کافر کی طرف سے یہ ہرگز صحیح نہیں ہوتا۔ ہم نے مسئلے کی وضاحت کر دی ہے، صاحب کتاب کی عبارت اب پڑھیں۔ وَأَمَّا الْعِتْقُ فَعِنْدَنَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَضْعًا، عتق ہمارے نزدیک وضع کے اعتبار سے اپنی اصل کے اعتبار سے عبادت نہیں ہے۔ دلیل عبادت کیوں نہیں ہے اپنی وضع کے اعتبار سے؟ بدلیل صحتہ من الکافر، دلیل اس کی یہ ہے کہ عتق یہ کافر کی طرف سے صحیح ہو جاتا ہے، ولا عبادت لہ، حالانکہ کافر کے لیے عبادت نہیں ہے، اور اس کا صحیح ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ عبادت اپنی وضع کے اعتبار سے نہیں۔ فَإِن نَبَى وَجْهَ اللَّهِ، لہذا اگر کسی مسلمان آزاد کرنے والے نے آزادی کے وقت میں اللہ کی رضا کی نیت کر لی، کان عبادتن، تو اس نیت کی بنا پر یہ عبادت ہو جائے گا، عتق یعنی آزاد کرنا، مصابن علیہا، اور اس پر اس کو ثواب بھی ملے گا۔ وَإِنْ أَعْتَقَ بِلَا نِيَّةٍ، اور اگر بغیر نیت کے اس نے آزاد کیا، صحّا، تب بھی آزادی صحیح ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عتق یہ عبادت نہیں ہے، بغیر نیت کے صحیح ہے، لیکن یہ بغیر نیت کے اس کی آزادی تبھی صحیح ہوگی جبکہ صریح لفظ بولے کہ عرف میں آزادی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہوں انہی لفظوں کا استعمال ہو۔ عرف میں جو الفاظ آزادی کے معنی میں متعین ہوں، ایسے صریح الفاظ کا استعمال کرے تو بغیر نیت کے آزادی حاصل ہو جائے گی اور عتق کا تحقق ہو جائے گا، عتق صحیح ہو جائے گا۔ اسی لیے صاحب کتاب نے فرمایا وَإِنْ أَعْتَقَ بِلَا نِيَّةٍ صَحَّ، اور اسی کے بعد آگے فرماتے ان کان صریحا، یہ عتق تب صحیح ہوگا جبکہ الفاظ جن سے وہ آزاد کر رہا ہے وہ صریح ہو۔ ٹھیک ہے، صریح ہو، ان کان صریحا، یہ بلا نیتن صحا کے بعد اگر ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، حالانکہ اسی سے ہی متعلق ہے یہ۔ ولا ثواب لہ، لیکن بغیر نیت کے عتق تو صحیح ہو گیا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو بغیر نیت کے عتق اگر صریح لفظ سے آزاد کیا تو عتق متحقق ہو جائے گا۔ ہاں اگر صریح لفظ سے استعمال صریح لفظ کا نہیں کیا بلکہ اس نے استعمال کنائی لفظ کا کیا ہے۔ کنائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ استعمال کیے جو الفاظ ہمارے عرف میں متعدد معنوں کا احتمال رکھتے ہوں۔
اس معنی کا بھی، آزادی کا بھی احتمال رکھتے ہوں اور دوسرے کا بھی احتمال رکھتے ہوں، دوسرے معنی کا بھی احتمال رکھتے ہوں۔ مثلا کسی شخص نے کہا لا ملک لی علیک، غلام سے کہا کہ میری تجھ پر ملکیت نہیں، تو یہ ملکیت نہ ہونا یہ صریح نہیں ہے عرف میں اس کے لیے کہ یہ آزادی کے معنی میں۔ لہذا اگر ایسا کنائی لفظ استعمال کیا تو چونکہ اس کے دو یا دو سے زیادہ محتمل ہیں، تو کسی ایک معنی کو متعین کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا آزادی کا معنی متعین کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے کہا لا ملک لی علیک، میری تجھ پر ملکیت نہیں، اس سے اگر اس نے یہی مراد لیا کہ میں اس سے آزادی تیری چاہتا ہوں، یہ مراد لیا تبھی آزاد ہوگا۔ اور اگر اس نے یہ مراد لے لیا لا ملک لی علیک، میری تیرے اوپر ملکیت نہیں ہے، کبھی ملکیت نہ ہونا بے معنی اس معنی کر بھی بول دیا جاتا ہے کہ میں تجھ کو مجبور نہیں کر سکتا، میں تجھے پر مجبور نہیں کر سکتا، میرا تیرے اوپر قبضہ نہیں ہے، ان معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ لفظ۔ تو اب چونکہ اس لفظ کے دو یا چند احتمال ہو گئے، تو آزادی کا احتمال متعین کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں وہ امل کنایا، رہا کنایا فلا بد لها من النیہ، تو کنایا کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ فإن اعتق للصنم، اب ضابطہ تو آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ عتق یہ وضعی طور پر عبادت نہیں ہے، لہذا صریح لفظ سے کسی نے کسی کو آزاد کیا تو بغیر نیت کے بھی وہ آزاد ہو جائے گا۔ ہاں نیت کر لی تو ثواب ملے گا، نیت نہیں کی تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو چونکہ یہاں پر نیت شرط ہی نہیں ہے، جب نیت شرط نہیں ہے، پھر اگر کسی شخص نے کسی غلام کو آزاد کیا اور آزاد کیا، آزاد کرنے میں اس نے آزاد کر دیا کسی بت کے لیے، اگر بت کے لیے آزاد کیا یا شیطان کے لیے آزاد کیا تو چونکہ نیت شرط ہے نہیں اس میں، تو آزادی تو متحقق ہو ہی جائے گی۔ لیکن اگر شیطان یا بت کے لیے، چونکہ یہ غیر اللہ ہے، غیر اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو گنہگار ضرور ہوگا۔ گنہگار ہونا الگ ہے، لیکن آزادی متحقق ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی نیت شرط نہیں تھی۔ فرماتے فإن اعتق للصنم، اگر بت کے لیے اس نے غلام کو آزاد کیا، او للشیطان یا شیطان کے لیے، صح، تو عتق صحیح ہو جائے گا، وہ اسما، اور یہ گنہگار ہوگا، کیونکہ غیر اللہ کے لیے یہ آزاد کر رہا ہے، گویا کہ اس میں غیر اللہ کی تعظیم ہے، شیطان کی تعظیم ہے، بت کی تعظیم ہے، اس لیے گنہگار ہوگا۔ وَإِنْ أَعْتَقَ لِأَجْلِ مَخْلُوقٍ صَحَّ، ایسے ہی اگر کسی نے کسی مخلوق کی تعظیم کے لیے، کسی مخلوق کے خاطر، کسی مخلوق سے محبت رکھنے کے خاطر آزاد کیا، صح، تو عتق صحیح ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت شرط نہیں تھی۔ وَكَانَ مُبَاحًا، ہاں کسی مخلوق کے لیے اس نے آزاد کیا غلام، مربت کی بنا پر، محبت کی بنا پر، تو آزادی بھی ہو جائے گی اور یہ آزاد کرنا مباح ہوگا، لا ثواب ولا اسم، نہ اس پر ثواب ملے گا نہ ہی گناہ ہوگا۔ صاحب کتاب آگے اسی کی مزید ایک توضیح کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَيَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّصَ الْإِعْتَاقُ لِلصَّنَمِ بِمَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ کافرا۔ ماں قبل میں دو مسئلے بتائے، ایک مسئلہ یہ کہ اگر کسی نے بت یا شیطان کے لیے
غلام آزاد کیا. تو بت یا شیطان کے لیے غلام آزاد کر رہا ہے تو بت یا شیطان کی اس میں تعظیم ہے. جب بت اور شیطان کی تعظیم ہے تو اب ایسی صورت میں آزادی تو ہو جائے گی، لیکن ایسی صورت میں جو آزاد کرنے والا ہے اگر وہ کافر ہے تب تو کوئی بات نہیں، اور اگر مسلمان ہے اور اس نے شیطان یا بت کی تعظیم کے خاطر غلام کو آزاد کیا تو ایسی صورت میں یہ آزاد کرنے والا کافر بھی ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان یا بت کی تعظیم کرنا کفر ہے، وہ غیر اللہ ہے. فرماتے ہیں اسی لیے ما قبل والے دونوں مسئلے، یعنی بت کے لیے آزاد کرنا یا شیطان کے لیے آزاد کرنا، یہ ان دو اس مسئلے کو خاص کر دیا جائے کافر کے ساتھ کہ کافر آزاد کرے، تب یہ واجب ہے کہ اس کو کافر کے ساتھ مختص کیا جائے، کیونکہ مسلمان نے ایسا کیا تو مسلمان تو کافر ہو جائے گا. فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُخَصَّصَ الْإِعْتَاقُ لِلصَّنَمِ، ینبغی بمعنی یجب ہے، یاد رکھنا واجب ہے کہ آزاد کرنے کو مذکورہ مسئلے میں خاص کیا جائے، غلام کے للصنم بت کے لیے آزاد کرنے کو خاص کیا جائے، بما اس صورت کے ساتھ اذا کان المعتق کافرا، جبکہ آزاد کرنے والا کافر ہو. اما المسلم رہا مسلم، اذا اعتق لہو، جب اس نے بت کے لیے آزاد کیا، قاصدن ارادہ کرتے ہوئے، تعظیمہ اس بت کی تعظیم کا قصد کرتے ہوئے غلام کو آزاد کیا، کفرا تو اس کی تکفیر کی جائے گی، وہ کافر ہو جائے گا. کما ينبغي ان يكون الاعتاق لمخلوق مکروہا، جیسے کہ یہ مناسب اور واجب ہے کہ کسی مخلوق کے لیے آزاد کرنا مکروہ تحریمی ہے. مخلوق کے لیے کسی شخص کے لیے اگر آپ نے آزاد کیا تو اس کی اندر دو شقیں ہوں گی، یا تو کسی مخلوق کے لیے بطور مروت و محبت آپ غلام کو آزاد کریں، اس کے خاطر غلام کو آزاد کریں کہ بھئی میں نے غلام کو فلاں کے خاطر آزاد کیا، اس میں اس کی عظمت ہے، اس شخص کی اجلال اور تعظیم ہے. صرف اتنا اگر مقصد ہے تب تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ غلام کو آزاد کرنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا، اگرچہ غلام آزاد ہو جائے گا. اور وہیں پر اگر کسی مخلوق کی تعظیم کے لیے غلام آزاد کر رہا ہے لیکن تعظیم کے ساتھ ساتھ قربت اور عبادت مقصود ہے، اگر عبادت مقصود ہو گئی تو اب ایسی صورت میں جو حکم پہلے مسئلے کا تھا کہ مسلمان نے بت کے لیے غلام کو آزاد کیا تو وہی حکم، یعنی اس صورت میں تکفیر کا قول تھا، وہی حکم یہاں پر بھی ہو جائے گا کہ اس صورت میں یہ شخص بھی کافر ہو جائے گا. کسی مخلوق کے لیے اس لیے آزاد کر رہا ہے کہ اس کی تعظیم کے ساتھ ساتھ قربت اور اس کی عبادت مقصود ہے، تو ایسی صورت میں اس مسئلے میں بھی مخلوق کے لیے آزاد کرنے کی صورت میں بھی کافر ہو جائے گا. بات ذہن میں آ گئی؟ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہوگا کہ جب قربت مقصود نہ ہو، کسی مخلوق کے لیے غلام کو آزاد کیا اور قربت و عبادت مقصود نہیں ہے بلکہ محض محبت مقصود ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کو مکروہ تحریمی ہی نہیں ہونا چاہیے، اس کو حرام کیوں قرار دیا، مکروہ تحریمی کیوں قرار دیا، ہونا نہیں چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مکروہ تحریمی اس لیے ہے کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے کفر اور جواز کے درمیان دائر ہے، کہ اگر قربت مقصود ہو جائے تو کفر، اور قربت مقصود نہ ہو
صرف بطور محبت آزاد کر رہا ہے، بغیر قربت کے تعظیم کے طور پر آزاد کر رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں جائز، اور جو مسئلہ کفر اور جائز کے درمیان دائر ہو اس کو مکروہ تحریمی ہی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ احتمال آخر کا وہم بھی تو ہے، یہاں بھی تو ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے کہ قربت مقصود ہو جائے، اس ایہام کی وجہ سے یہاں پر مکروہ تحریمی قرار دیا گیا۔ فرماتے کما ینبغی، جیسے کہ مناسب یہ ہے، واجب یہ ہے، ان یکون العتاق لمخلوق، کہ کسی مخلوق کے لیے آزاد کرنا مکروہ ہو، یہ مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی۔ والتدبیر والکتابۃ کالعتق، اور تدبیر و کتابت بھی عتق کی طرح ہے۔ عتق بیٹا آزاد کرنے کو کہتے ہیں، آپ آدمی نے کہہ دیا انت حر، تو آزاد ہے، کوئی عوض اور کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا اس میں، تو یہ ہے عتق۔ وہیں پر آزاد کرنے کی دو صورتیں اور ہیں، ایک صورت ہے تدبیر، مدبر بنانا، اور ایک صورت ہے کتابت یعنی مکاتب بنانا۔ تدبیر دبرا یدبر، تدبیر کا معنی ہوتا ہے مؤخر کرنا، تو مؤخر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اپنے غلام سے غلام کی آزادی کو مؤخر کر دے، مثلا یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، تو اس غلام کو، وہ غلام اس کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا، ایسے غلام کو مدبر کہا جاتا ہے۔ اور کتابت کا مطلب یہ ہے کہ آقا نے غلام سے یہ کہا کہ اگر تو اتنا پیسہ یا اتنا مال یا یہ فلاں چیز مجھے دے گا تب تو آزاد ہے، یہ لکھ کر دے دیا۔ اب غلام جب وہ ادا کر دے گا تو غلام تو خود سے ہی یہ کہتے ہی وہ مالک و مختار خود ہو جائے گا، لیکن آزادی اس کو تب ہوگی جبکہ وہ بدلے کتابت جو متعین کیا گیا ہے وہ ادا کر دے، تو ایسے غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے۔ چاہے آدمی نے غلام کو مدبر بنایا یعنی اپنی مرنے کے بعد اس کی آزادی کا قول کیا، یا مکاتب بنایا کہ اس کی آزادی کو بدلے کتابت پر معلق کر دیا، دونوں صورتوں میں آزادی اسی عتق کی طرح ہے جس کا ذکر ماقبل میں گزرا، کہ جیسے عتق کے لیے نیت شرط نہیں تھی، ایسے ہی تدبیر مدبر بنانے اور مکاتب بنانے کے لیے بھی نیت شرط نہیں ہے۔ فرماتے والتدبیر والکتابۃ کالعتق، مدبر بنانا مکاتب بنانا عتق کی طرح ہے۔ تو یہ چند مسائل صاحب کتاب نے عتق سے متعلق پیش کیے۔ وَأَمَّا الْجِهَادُ فَمِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ، رہا جہاد، اب جہاد کا مسئلہ ہے تو بیٹا جہاد تو صرف عبادت نہیں بلکہ اعظم عبادات، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اعظم عبادات ہے، ایک عبادتوں میں ایک عظیم عبادت ہے۔ کیوں عظیم عبادت ہے؟ اس لیے کہ عظمت وہ جہد، مشقت، پریشانیوں کی بنا پر عبادت میں مزید آ جاتی ہے۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، ان میں جہد و مشقت جو بھی ہے وہ ہے، لیکن جہاد میں جہد و مشقت ان تمام سے زیادہ ہے کہ اس میں آدمی اپنے جان مال تمام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جبکہ ان عبادتوں میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، جان مطلوب نہیں ہوتی ہے یہاں، وہاں پر تو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو وہاں پر مشقت اور جہد زیادہ ہے، اس بنا پر اس کو یہاں پر اعظم العبادات صاحب کتاب کہہ رہے ہیں۔ اور جب اعظم العبادات ہے تو عبادت ہونے کی حیثیت سے اس میں نیت شرط ہے، اور چونکہ اعظم العبادات ہے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے، اس لحاظ سے
نیت کا اعلیٰ درجہ یعنی خلوص نیت بھی ضروری ہے وہاں. اگرچہ کسی نے جہاد کیا اور صرف نیت کر لی تو یہ نیت کافی ہے اس کے لیے، اور ہاں جہاد کیا اور خلوص و للہیت کی نیت کو تو اس میں مزید اس کو ثواب ملے گا. تو جہاد چونکہ عبادت ہے اس لیے اس کے لیے نیت شرط ہے. فرماتے ہیں عمل جہاد فمن اعظم العبادات، رہا جہاد تو وہ تو عبادتوں میں ایک عظیم تر عبادت ہے. فلا بد له من خلوص النیہ، تو اس کے لیے یعنی ثواب حاصل کرنے کے لیے خلوص نیت اور نمایاں نیت ہونا ضروری ہے. اگرچہ نفس نیت سے جہاد کا تحقق ہو جائے گا، یاد رکھنا اگرچہ خلوص نہ ہو لیکن نیت کی ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی، تو ایسی صورت میں جہاد کا تحقق تو ہو جائے گا، اگرچہ وہ ثواب نہیں ملے گا جو خلوص کی بنا پر ملتا ہے. اگلا مسئلہ ذکر کر رہے عمل وصیت فقل عتق، رہی وصیت. وصیت کا مطلب آدمی اپنی زندگی میں کسی کے لیے یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مکان تمہارے لیے ہے، میرے مرنے کے بعد یہ فائدہ تم حاصل کرو گے. تو وصیت کا نفاذ ہمیشہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، یاد رکھنا. مرنے سے پہلے وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا. تو وصیت بھی چونکہ عبادت نہیں ہے، لہذا جب عبادت نہیں ہے وصیت یعنی وضع کے اعتبار سے عبادت نہیں ہے تو اس لیے اس میں بھی نیت شرط نہیں ہوگی. لہذا اگر کسی نے بغیر نیت کے وصیت کر دی تب بھی وصیت متحقق ہو جائے گی، اور اس کے مرنے کے بعد جس چیز کی وصیت جس کے لیے کی وہ شخص اس کے مرنے کے بعد اس کا مالک ہوگا اگرچہ نیت نہ کی. اور اگر نیت کر لیتا ہے تو نیت کرنے کی بنا پر یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں وصیت کروں گا، مثلا مسجد کے لیے، نماز کے، یا کسی شخص کے لیے گھر کی وصیت کر دی یا کسی اور چیز کی وصیت کر دی، لیکن یہ نیت کر کے کہ اللہ رب العزت کے بندوں کو فائدہ ملے گا، اللہ کے بندے اس سے مستفاد ہوں گے، اللہ کے بندوں کو اس سے نفع حاصل ہوگا، یہ نیت کر لی اگر تو اسی بنا پر یہ وصیت کرنا یہ قربت بھی بن جائے گا، اور جب قربت بن جائے گا تو اس پر ثواب ملے گا، اگرچہ نفس وصیت بغیر نیت کے بھی متحقق ہو جاتی کیونکہ عبادت نہیں. فرماتے وہ عمل وصیہ، رہا وصیت فقل عتق، تو وہ عتق کی طرح ہے، یعنی اس کے لیے بھی نیت شرط نہیں ہے. ان قصد تقربا، اگر تقرب کا قصد کرے، قربت کا قصد کرے، فلہ الثواب، تو اس کے لیے ثواب ہے. وَإِلَّا، ورنہ تو اگر تقرب کا قصد اور نیت نہ کرے، فَهِيَ صَحِيحَةٌ، تو وصیت بغیر نیت کے بھی صحیح ہے، بس صحیحۃ فقط، صرف صحیح ہے، ثواب نہیں ملے گا. وَأَمَّا الْوَقْفُ، رہا وقف. وقف یعنی کسی منفعت کو یا کسی عین کو، کسی چیز کو یا کسی چیز کے فائدے کو اللہ کے لیے روک دینا، یہ وقف ہے. مثلا آپ نے گھر، یہ تو گھر تو ایک جگہ چیز ہے، اسی کو عین کہیں گے. آپ نے گھر کو اللہ کے لیے روک دیا اور کہہ دیا کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہوگا، میں اس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. تو اب مسجد کے لیے وقف کر دیا، اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا مطلب مسجد کے لیے کر دی، مدرسے کے لیے کر دیا وقف، اس کو روک دیا. تو واقف نے جس کام کے لیے اسے وقف کیا ہے اسی میں اس کا استعمال ہوگا. تو یہ وقف کرنا یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے کہ وقف اپنی اصل وضع کے اعتبار سے عبادت نہیں ہے. جب عبادت نہیں ہے
تو ضابطہ وہی جاری ہوگا کہ جب عبادت نہیں ہے تو اس میں نیت شرط نہیں ہوگی۔ لہذا اگر کسی نے بغیر نیت کے بھی کوئی چیز وقف کر دی تو بھی وہ وقف ہو جائے گی۔ عبادت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وقف یہ کافر کی طرف سے بھی صحیح ہو جاتا ہے، حالانکہ کافر کے لیے عبادت نہیں ہے۔ کافر کی طرف سے صحیح ہو جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وقف عبادت نہیں ہے اپنی وضع کے اعتبار سے۔ ہاں، وقف کرتے وقت آدمی نے نیت یہ کر لی کہ اس سے اللہ کے گھر کو فائدہ ہوگا، لوگ اس سے مستفاد ہوں گے، نیت کر لی تو ثواب تو ملے گا، پھر نیت کی بنا پر قربت بن جائے گا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْوَقْفُ فَلَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَضْعًا، رہا وقف تو وہ وضع کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل بدلیل صحتہ من الکافر، دلیل اس دلیل سے کہ وہ کافر کی طرف سے صحیح ہے۔ فَإِن نَوَى الْقُرْبَةَ، لہذا وقف کرنے والے نے قربت کا ارادہ کیا، فَلَهُ الثواب، تو نیت کرنے اور قربت کی نیت کرنے سے اس کے لیے ثواب ہے۔ وَإِلَّا فَلَا، ورنہ تو ثواب نہیں ہے، یعنی اگر نیت نہیں کی تو ثواب نہیں ملے گا، اگرچہ وقت کا تحقق ہو جائے گا۔ وقف کے سلسلے میں دو باتیں اور سن لیجئے۔ ایک بات یہ کہ وقف کبھی وقف عین ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا وقف کرنا، اور کبھی وقف منفعت ہوتا ہے، یعنی چیز کو وقف نہیں کیا لیکن چیز سے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس منافع کو وقف کر دیا۔ مثلا دکان ہے تو دکان تو وقف نہیں کی مسجد کے لیے مثلا، لیکن یہ کہہ دیا کہ اس مسجد سے جو بھی فائدہ حاصل، اس دکان سے جو بھی فائدہ حاصل ہوگا وہ مسجد کے لیے میں وقف کرتا ہوں۔ جہاں پر وقف عین ہو، مثلا دکان ہی وقف کی، تو وقف عین ہو تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور صاحبین حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے نزدیک وہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے، وقف کرتے ہی وہ مالک کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ لہذا اب اس میں اس واقف کو وقف کرنے کے بعد رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں واپس لیتا ہوں وقف کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقف عین میں بالاتفاق امام اعظم کے نزدیک بھی اور صاحبین کے نزدیک وہ اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ اور رہا وقف منفعت، تو وقف منفعت کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ آدمی نے منفعت کو وقف کیا تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منفعت کے وقف کرنے کی صورت میں وہ شے مالک کی ملکیت میں رہتی ہے، اور جب مالک کی ملکیت میں رہتی ہے تو اب اس کو امام اعظم کے نزدیک یہ اختیار ہوگا کہ وقف کرنے کے بعد بھی وہ رجوع کر لے، یہ اختیار ہوگا اس کے لیے۔ اگر رجوع کر لیا تو وقف ختم ہو جائے گا۔ اور صاحبین یہ کہتے ہیں کہ وقف منفعت میں بھی شے مالک کی ملکیت میں نہ رہتی ہے بلکہ اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اور جب اللہ کی ملکیت میں چلی گئی تو صاحبین کے نزدیک وقف منفعت کی صورت میں اللہ کی ملکیت میں جب چلی گئی تو ایسی صورت میں بھی مالک کو بعد میں رجوع کرنے کا اختیار نہیں رہے گا۔ صاحبین یہ فرماتے ہیں۔ تو وقف منفعت والی صورت میں یہ اختلاف ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مالک کی ملکیت میں رہے گی وہ چیز، صاحبین نے کہا کہ مالک کی ملکیت سے نکل کر اس صورت میں بھی اللہ کی ملکیت میں چلی جائے گی اور اس کو رجوع کا حق حاصل نہیں رہے گا۔ صاحبین کا قول ہی مفتہ بہ قول ہے، لہذا اگر کسی نے کوئی چیز وقف کر دی چاہے وقف منفعت ہی کی تب بھی اس کو رجوع کرنے کا حق نہیں رہے گا، یہی مفتہ بہ قول ہے۔